تجربہ ہے وہ الگ ہے. وہ جو مجھے مالک عنایت فرمایا اور یہ اس کی نشانیاں اس کا جو اثر عطا فرمایا وہ الگ ہے. لیکن جو آپ حضرات کی خدمت درس کر رہا ہوں یہ وہ بات ہے جو میری ذاتی نہیں ہے, یہ ذاتی رسول اللہ کی بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ میری بات, میرے تجربات, میرے احساسات, میری کیفیات میں کمزوری ہے, رہ سکتی ہے, لیکن رسول اللہ کی عطا کردہ بات میں کوئی کمزوری نہیں ہے. سبحان اللہ. بات کر رہا ہوں اللہ جل مجدہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عند سماع القرآن, کہ جس وقت تم قرآن سنو تو چیک کرو تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. جب تم قرآن سنو تو قرآن سنتے ہوئے, پڑھتے ہوئے تمہاری کیفیت کیا ہے, اپنی کیفیت کو نظر رکھو. نمبر 2, فی مجالس ذکر, میں ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہو پھر دیکھو تمہارے دل کی کیفیت کیا ہوئی. سبحان اللہ. اچھا ایک ہے وجد کا طاری ہو جانا, جذب کا طاری ہو جانا, یہ اس کی ابتدائی علامات میں سے ایک چھوٹی سی علامت ہے, یہ سارا کچھ نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا دل جسم بھڑک رہا ہے اور میں بے خود ہو رہا ہوں, اس کا مطلب ہے میرا دل زندہ ہو گیا. تو یہ صرف ایک نشانی نہیں ہے, یہ ان نشانیوں میں سے ایک چھوٹی سی نشانی ہے. اس لیے کہ اس کے اندر انسان کا ذاتی طور پر اپنے جسم کو ریاکاری کے لیے حرکت دینا ہے, وہ ممکن ہے, جان بوجھ کے کرے گا. اس کی اپرت کیسے کرے گا, وہ تو ہر بندے کے پاس نہیں ہے. اس لیے میرے آقا کا یہ جو فرمان ہے یہ بہت زبردست ہے, یہ اصول ہے. نمبر 1 کیا فرمایا, عند سماع القرآن, قرآن پاک کو جب آپ سن رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. نمبر 2, فی مجالس ذکر, کہ جس وقت تم کسی ذکر کی محفل اور مجلس میں بیٹھے ہو اس وقت تمہارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. نمبر 3 فرمایا فی اوقات خلوت, جب تم اکیلے ہوتے ہو, تنہا ہوتے ہو, اس وقت اپنے اندر کا حال دیکھو کیسا ہوتا ہے. کتنی باتیں بتائیں؟ 3